چلیے آج کی زبردست اور دلچسپ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم ایک بہت ہی کمال کے موضوع پر بات کرنے والے ہیں اور وہ ہے سورۃ الواقعہ کا پیغام۔ ہم اسے ایک ایسی کہانی کی طرح سمجھیں گے جو خاص طور پر نوجوان ذہنوں کے لیے ہے۔ یہ کوئی عام سی باتیں نہیں ہیں بلکہ ہمارے روزمرہ کے فیصلوں اور ہمارے مستقبل کی ایک بہت ہی زبردست داستان ہے۔ ہم دیکھیں گے کہ کیسے ہمارے آج کے چھوٹے چھوٹے قدم کل کی بڑی منزلیں طے کرتے ہیں۔ تو سیدھے اصل بات پر آتے ہیں اور ایک بہت بڑے سوال سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، کیا ہوگا جب ایک ایسا زبردست، عظیم اور حتمی دن بالآخر آ جائے جس کا آنا بالکل پکا ہے؟ ایک ایسا دن جو سب کچھ شیشے کی طرح صاف کر دے گا۔ یہ وہ سوال ہے جو انسان کو ہمیشہ سے سوچنے پر مجبور کرتا آیا ہے، اور سچ پوچھئے تو یہی ہماری آج کی اس ساری کہانی کی اصل بنیاد ہے۔ اب یہاں سب سے دلچسپ بات اس لفظ الواقعہ کا مطلب ہے۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے ایک ایسا واقعہ جو ہو کر رہے گا، مطلب اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے، 100% پکا۔ یہ کوئی خیالی بات یا مفروضہ نہیں ہے، بلکہ کائنات کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا سامنا سب کو کرنا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ زندگی کا یہ سفر یوں ہی بے مقصد نہیں چل رہا، بلکہ اس کی ایک پکی اور طے شدہ منزل ہے۔ اس بات کو تھوڑا اور آسان کرتے ہیں۔ اسے بالکل اسکول کے سال کے آخر میں ہونے والے اس عظیم الشان شوکیس یا فائنل نمائش کی طرح سمجھیں۔ سوچئے، پورے سال کا ہوم ورک، محنت، اسائنمنٹس، سب کچھ اس ایک دن سب کے سامنے آ جاتا ہے۔ کوئی چیز چھپی نہیں رہتی، ہر طالب علم کی محنت صاف نظر آ رہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی وہ حتمی دن اور یہ یقینی واقعہ بھی ہماری ساری زندگی کے کاموں کا ایک بہت بڑا اور کھلا شوکیس ہوگا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ انتخاب کے لیے وہ 3 الگ الگ راستے کون سے ہیں۔ جی ہاں، صرف 3۔ جب وہ بڑا دن آئے گا تو پوری انسانیت کو ان کے فیصلوں کی بنیاد پر 3 الگ الگ گروہوں میں بانٹ دیا جائے گا۔ اور یقین مانیے، یہ کوئی اتفاق نہیں ہوگا، بلکہ ہر روز کیے گئے چھوٹے چھوٹے فیصلوں کا نتیجہ ہوگا۔ اربوں لوگ اور ان کے اعمال کا نتیجہ صرف اور صرف ان 3 واضح گروہوں میں سمٹ جائے گا۔ حیرت انگیز ہے نا؟ چلیے ان تینوں گروہوں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ پہلا گروہ ہے نیکی میں سبقت لے جانے والوں کا۔ یہ بالکل کلاس کے ان شاندار بچوں کی طرح ہیں جو صرف اپنا کام نہیں کرتے بلکہ دوسروں کی مدد کرنے میں بھی سب سے آگے رہتے ہیں۔ پھر آتے ہیں دائیں ہاتھ والے۔ یہ وہ نیک لوگ ہیں جو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں اور اپنا ہوم ورک ایمانداری سے کرتے ہیں۔ اور پھر تیسرا گروہ بائیں ہاتھ والوں کا ہے، جو بدقسمتی سے ہدایات اور اصولوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایسا راستہ چنتے ہیں جو کامیابی کی طرف بالکل نہیں جاتا۔ اور یہ موازنہ ہمیں اچھے اور برے راستے کا بہت بڑا فرق سمجھاتا ہے۔ ایک طرف وہ زبردست مثبت عادات ہیں، جیسے کلاس فیلوز کی مدد کرنا، سب کا خیال رکھنا۔ یہی تو وہ چیزیں ہیں جو ایک شاندار مستقبل کی تیاری کرتی ہیں۔ اور دوسری طرف منفی عادات، جیسے رولز توڑنا یا کام سے بھاگنا، جس کا نتیجہ ظاہر ہے کچھ اچھا نہیں نکلتا۔ یہ بتاتا ہے کہ روزمرہ کی چھوٹی عادتیں کتنی اہمیت رکھتی ہیں۔ اس کہانی سے ہم 3 انتہائی اہم اور بنیادی اخلاقی اسباق سیکھ سکتے ہیں۔ یہ تینوں باتیں کسی پرانے قصے کی طرح نہیں ہیں، بلکہ زندگی گزارنے کا ایک زبردست فارمولہ ہیں۔ پہلا سبق یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، چاہے وہ ایک چھوٹی سی مسکراہٹ ہو یا کوئی سخت بات، ایک بیج کی طرح ہے جسے ہم روز وقت کی مٹی میں بو رہے ہیں۔ دوسرا سبق کیا ہے؟ اگر ہم ان بیجوں کا خیال رکھیں اور محنت کریں تو وہ ایک بہت ہی شاندار اور خوبصورت فصل بن جاتے ہیں۔ اور تیسرا، سب سے کمال کا سبق، اس فصل کی کٹائی کے دن سے کسی بھی طرح بچا نہیں جا سکتا۔ مطلب اگر گلاب بوئے ہیں تو گلاب ہی ملیں گے نا، اور اگر کانٹے بوئے ہیں تو کانٹے کاٹنے پڑیں گے۔ یہ روزمرہ کی چھوٹی کوششیں ہی حتمی نتیجہ بنتی ہیں۔ اب باری آتی ہے روزمرہ کی زندگی کے لیے کچھ عملی کاموں کی۔ تو اب ان سب باتوں کو آج کی روٹین سے کیسے جوڑیں؟ چاہے اسکول میں بریک کا ٹائم ہو، گھر کے کام ہوں یا فیملی کے ساتھ وقت گزارنا ہو، یہ 3 انتہائی آسان قدم روزانہ اٹھائے جا سکتے ہیں۔ پہلا قدم، سخاوت کے ساتھ اپنی چیزیں اور علم بانٹنا۔ دوسرا، ہمیشہ نرمی اور پیار سے بات کرنا۔ اور تیسرا قدم، بس ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے ارد گرد کی قدرت، جیسے آسمان، درختوں اور ستاروں کو دیکھنا اور ان پر غور کرنا۔ یہ وہ چھوٹے مگر زبردست کام ہیں جو کوئی بھی نوجوان بڑی آسانی سے اپنے ہر دن کا حصہ بنا سکتا ہے۔ تو اب ہم بالکل آخر میں آ گئے ہیں، اور یہاں ایک بہت ہی گہرا سوال ذہن میں آتا ہے جو دیر تک یاد رہے گا۔
آج کیے گئے یہ چھوٹے چھوٹے اعمال، بولے گئے نرم الفاظ اور نیکی کے بوئے گئے بیج کس طرح اس عظیم اور حتمی آنے والے کل کی تشکیل کریں گے۔ یہ واقعی کتنی حیرت کی بات ہے نا کہ اس پکے مستقبل کا سارا دار و مدار ان چھوٹے فیصلوں پر ہے جو آج بلکہ ابھی کیے جا رہے ہیں۔ یہ سوچ ہمیں آج کو بہتر بنانے کی دعوت دیتی ہے، اور یہی اس ساری گفتگو کا سب سے خوبصورت پیغام ہے۔